اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب 2 ماہ رمضان، ماہ سیام، ہم ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک دستور دیا۔ کل آپ حضرات نے وہ گفتگو سماعت فرمائی کہ ماہ رمضان ایک تربیتی پروگرام ہے، تقدیر ساز۔ اس میں رات اور دن پائے جاتے ہیں جو ہمارے تقدیر اور مقدرات کو بنا دیتے ہیں، اور اس میں ذہنی اور فکری عملی تربیت ہے۔ ماہ رمضان ایک بہترین عملی پریکٹیکل لائف تربیت کے لیے بہترین عنوان ہے۔ بسا اوقات ہم تربیت کر دیتے ہیں زبانی، یہ کر لو یہ کر لو، لیکن کر کے دکھلانا اور ماہ رمضان میں اس کو پریکٹس کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر دینا، یہ بہت اہم ہے۔ تو ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ ماہ رمضان ایک تربیتی پروگرام ہے۔ تربیت صرف اولاد کی نہیں ہے، ہم انسانوں کی، نظام کی، کائنات کی، فکر کی، ذہن کی، اپنے تمام اعمال کے، اخلاق کی، کردار کی، حقوق کی، ساری چیزوں کی تربیت۔ پہلے دن 30 دن کی وہ دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی اور آپ اسے سماعت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ماشاءاللہ بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے، چلو اسی بہانے کم از کم دین کا کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ہمیں بارگاہ رب العزت میں اس اعتبار سے دیکھ لینا ہے کہ یقیناً پروردگار نے ہمارے لیے کتنے اہم تربیت کے عناصر اور مرکز اور چیزیں بیان کی ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھانے والا، بتلانے والا، سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس دن میں، پہلے دن میں یہ بات ہوئی تھی 2 لفظوں میں کہ پہلی منزل پہ انسان بھوک اور پیاس کو سنے تو ڈر ہی جاتا ہے، لہذا اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم ہی بھوکے پیاسے نہیں رہو گے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھے، ضروریات کو چھوڑا ہے، خواہشات کو چھوڑا ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ پھر بھی انسان کو تسلی نہیں ہے، میں ناچیز، میں گناہگار، میں معاصی اور خطا کار انسان کیا کریں گے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو اللہ نے پھر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مانگو کہ اللہ تمہارے روزے کو روزے داروں جیسا، روزے داروں والے میں شامل کر دے، اور نماز کو نماز گزاروں میں شامل کر دے۔ پھر ہم خطا نسیان ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں، بے توجہ ہیں۔ بات یہاں تک ہو رہی کہ اچانک ہم کہتے ہیں کہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم اپنی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ لہذا اس پہلے دن میں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جگاؤ، ہوشیار کرو، بیدار کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں چوک ہونے پائے۔ غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور غفلت انسان کو جانور کی منزل پہ، بلکہ اس سے بھی بدتر قرآن کی آیت ہے۔ امیر المومنین کے بہت سے دستور ہیں، سورہ واقعہ آپ دیکھ لیے، پورا قرآن دیکھ لیے کہ انسان جو غافل، بے توجہ، ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہماری قوم بے دین نہیں ہے،
ہماری قوم غافل ہے، بے توجہ ہے۔ جس چیز کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو پہلے دن جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم ڈر تھا، تو اس ڈر کو دور کرنے کے لیے کہا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہمارا عمل کیا ہے، کس عالم میں ہے، تو پھر تسلی دی گئی کہ ٹھیک ہے، تم جیسے بھی ہو، تم اپنے روزے داروں میں اپنے روزے کو شامل کر دو۔ جب بہت سا مال ایک جگہ جمع ہو جائے گا، تمہارا نقص اور عیب دکھے گا نہیں۔ تمہاری اچھی کوالٹی میں جو ہے اپنے 3 چیزیں ملا دو، کہاں دکھنے والا ہے۔ لہذا نماز کو بھی اسی طرح سے، اور غفلت بے توجہی۔ آج جب ہم جو ہے وہ بیدار ہو گئے، ہم توجہ کرنے لگے، غفلت سے دور ہو گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب پیغمبر اسلام نے دوسرے دن یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہ بیدار ہو گئے، غفلت میں ہو گئے، ہم نے کہا تھا نا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہمارا عبد اور معبود کے درمیان میں رابطہ، اور ہمارا اور بندوں کے درمیان میں رابطہ، اور ہمارا خود اپنے ساتھ اچھا رابطہ، اسی کو کہتے ہیں خود سازی، اپنے آپ کو سجانا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ اور یہ 3 منزلیں ہیں ماہ رمضان میں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، چاہے اچھائیاں کار خیر ہیں، جو بھی ہے، ہمارا لنک، ہمارا رابطہ اپنے خدا سے ہو، ہمارا رابطہ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور خود ہمارا رابطہ اپنی ذات کے لیے ہو، خود ثنائی نہ ہو، خود اپنی تعریف، مدح سرائی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ اب اپنے آپ کو سرچ کرو، دیکھو گہرائیاں کو، اپنے اندر نقص اور عیب کو تلاش کرو۔ ماہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، توجہ دلانے کا مہینہ ہے۔ اب ہم بیدار ہو گئے تو کیا کریں پروردگار؟ تو آج کے دن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تم جاگ گئے، خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، بلند ترین عمل کی طرف تم آمادہ ہو گئے تیار ہونے کے لیے، تو آج کے دن تلاوت آیات کی توفیق کا سوال کرو کہ اللہ ہمیں اللہ کی آیات کی تلاوت، یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے، قرأت قرآن نہیں ہے، تلاوت کرنا، آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، سوال مل جائے، اور یہی وسیلہ انسان کو معبود سے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، قرآن اس سے بات کرنے لگے، قرآن کے مفاہیم کو انسان اپنی زندگی میں ڈھالنے لگے، قرآن کی طرف تھوڑی دیر توجہ دینے لگے، تو یقیناً خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو کل تک کی باتیں تھیں، اور ہم اپنے آپ کو آج جڑ رہے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ نارمل جو ہے غلط چیزوں کو تو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ یہ سیریل فلاں جگہ تک پہنچا تھا اور آگے کا سیریل کیا ہوگا، تو یہ ایک لنک کے ساتھ ہم اپنی باتیں کریں کہ کل تک ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ خدایا مجھ کو اس دن میں اپنی رضا اور خوشنودی کے قریب تر کر دے، اس دن میں مجھ کو اپنے غضب اور عذاب سے بچا لے، مجھ کو آج کے دن تیری قرآنی آیات کو پڑھنے کی توفیق دے دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، سب سے بڑے رحم کرنے والے پروردگار۔ آج کی جو دعا میں مطلب تو بہت ہے، کوئی بھی دعا اللہ کے نام سے اگر شروع کی جائے یا اللہم، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قربنی، قریب ہونے کے لیے، ہمارا سارا عمل قربتاً اللہ، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، سب اللہ کی قربت کے لیے۔ اب اللہ سے ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ تو اللہ سے کون قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی، اس کی رضا کے قریب ہو جاؤ، کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کن چیزوں میں ہے، اس سے قریب ہو جاؤ۔ وجنبنی فیہ من سخطک، آج اگر کہا جائے تو ایک ہے قربت، کن کن چیزوں سے اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، کون لوگ ہیں جو بندے کو خدا سے قریب کرتے ہیں؟ سجدہ طولانی، نماز شب، قرآن مجید، یہ ساری چیزیں قربت الہی ہے۔ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ الی رسول و الی
امیر المومنین فاطمہ اللہ، اے حسین آپ کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ حسین بھی ایک بہترین وسیلہ ہے قرب الہی کا، رسول تک پہنچنے کا، علی تک پہنچنے کا، حسن اور حسین اور خود جناب سیدہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ قرب امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو قریب اور بعید سمجھیں کہ ہر نماز اللہ سے ہمیں قریب کر رہا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے قریب کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے قریب کر رہا ہے یا نہیں۔ تو آپ اس دعا میں 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر اسلام۔ ہماری تھوڑی سی باتیں طولانی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز جیسے آج بہت سے مومنین نے کہا کہ پورے ماہ رمضان میں کچھ بھی نہ سنیں، تو کل کی ایک تقریر ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کچھ علماء نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ اگر پہلے دن کی دعا کا ہم اس طریقے سے سن لیں تو پورے ماہ رمضان میں اسی پہ بول سکتے ہیں، پورا خاکہ ہے جو میں سمیٹ کے 1 گھنٹے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، وقت لگتا ہے کہ آپ اسے سماعت فرماتے ہیں۔ آج کی دعا میں 3 باتیں ہیں۔ رضا الہی کی درخواست، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، خوش کیسے ہوتا ہے۔ غضب اور عذاب الہی سے دوری کیسے ملتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی توفیق کیا ہے۔ تو پہلے حصے کی طرف اگر غور کیا جائے تو اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، رضا الہی خداوند عالم اس دنیا میں اپنے فیض و کرم کو بندوں تک پہنچانے کے لیے الگ الگ چیزیں، اپنا فضل و کرم جو ہے بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں، سبیل ہے کیسے بندوں تک وہ پہنچاتا ہے، اس کے سبب کیا ہے۔ جس طرح اللہ رزق آ کے دیتا تو نہیں ہے، اس کا سبب مہیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سبب ہوتے ہوئے بھی نہیں حاصل کر سکتے، جیسے رزق الہی کے سبب کیا ہے، جیسے بزنس، تجارت، زراعت، کھیتی، نوکری چاکری، کوئی کام، کوئی ہنر، یہ وہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے رزق آتا ہے۔ تو اللہ کا فیض، اللہ کا کرم کوئی سبب کی وجہ سے، بہت راستے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اپنا فیض و کرم بندوں تک بھیجتا ہے۔ اسی طرح خدا اپنے بندوں سے رضایت اور خوشنودی کے لیے بھی چند کام چاہتا ہے، چند عناصر ہیں۔ ہم کیسے معلوم ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے، خوشنود ہے؟ اس کے سبب ہیں۔ اب بندہ اپنے معبود کی رضا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے ان راستے، سبب، سبیل، طریقہ، ہنر جاننا چاہیے جس سے اللہ کے رضا کے ہم قریب ہو جائیں۔ جبکہ بدولت معبود کے رضا و خوشنودی سے قربت ممکن ہے۔ اللہ خدا ہے لیکن پھر بھی ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ کی رضا، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی عطا، رحمت، مغفرت، ان سب چیزوں سے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا بھر کے سارے راستے ہیں۔ قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام نے وہ سبب بیان فرمایا۔ رضا الہی، اللہ کے راضی ہونے کا تھوڑی دور تسلی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دوسرا موضوع آپ نے سن لیا ہوگا یا ابھی سن رہے ہوں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین، یہ آیت کا عنوان ہے، جس کا موضوع ہے اسے انشاءاللہ ضرور آپ سماعت فرمائیں۔ اس میں احکام ماہ رمضان، اعمال ماہ رمضان، اخلاق ماہ رمضان، مسائل ماہ رمضان اور فضیلت ماہ رمضان، فلسفہ ماہ رمضان، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی ہے۔ اور جس کا موضوع ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اصلاح۔ ہم ہر جگہ پہ خطا، ہماری غلطی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ماہ رمضان میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح، صرف اصلاح ہم اپنے اعمال کی، اپنی نمازوں کی، اپنے روزے کی، اپنے حج و زیارات کی، اپنے اخلاقیات کی، اپنی نفس کی، اپنی روح کی، اپنے جسم کی، تمام چیزوں کی ہمیں اصلاح چاہیے۔ اور ماہ رمضان بہترین ہے، پیٹ کی اصلاح بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، دوسرے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، لہذا اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے۔ تو رضا الہی کا بہترین طریقہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ خوف خدا۔ جتنا انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا، اللہ کی رضا سے قریب ہو جائے گا۔ ہم لوگ جس سے ڈرتے ہیں اسے دور بھاگتے ہیں، لیکن جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے۔ جزاء من ربهم جنات عدن تجری من تحت الانہار
خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کی جزا اور باغات جن کے نتیجے میں نہریں جاری ہوتی ہیں وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، یعنی خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے بھی راضی ہیں۔ یہ سبب اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، خوف خدا پیدا ہو جائے تو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے بندے سے راضی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا ڈر تو ہر انسان کے اندر آتا ہے، ٹریفک پولیس کا، قانون کا، انصاف کا، عدالت کا، اور موت کا خوف، اور روزی کا خوف، اور دنیا بھر کی یہ بیماریوں کا خوف، سب کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ لیکن خوف خدا اگر پیدا کر لیں تو سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ امیر المومنین فرمائے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اب یہی مثال ہے کہ علی خود خدا سے کتنا ڈرتے تھے کہ سانپ سے نہیں ڈرے۔ اب ساری دنیا علی سے ڈرتی ہے، لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ کبھی سانپ سے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کبھی تلوار سے ڈر جاتے ہیں، کبھی اور مسائل سن کے ڈر جاتے ہیں اور ہلاکت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر خوف پیدا ہو جائے تو یقیناً اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے، اور جب بندہ کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ مرضی معبود کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خوف کی پہلی مثال یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے لگے گا تو اس کو حاضر مانے گا، ناظر مانے گا، فیصلے والا مانے گا، یوم جزا کا مالک مانے گا، اپنے اعمال کو اسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی رضا سے قریب ہونے کے لیے دل کے گہرائیوں میں خدا کا خوف ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پہلی چیز ہے خوف خدا۔ اس پر بھی اگر بات ہو تو بہت لمبی باتیں ہوں گی۔ اللہ کی ہمیں رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، ہم اللہ سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جو اس کے لیے پہلی چیز ہے خدا کا خوف۔ جتنا خدا سے ہم ڈرنے لگیں گے، اور جو ڈرنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے لگیں گے، اس کے دل کے گہرائیوں میں اس کو جگہ دیں گے اور اس کا حکم کے پالن کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے ثلاثۃ یبلغن بالعبد رضوان اللہ کثرت الاستغفار وخفض الجانب وکثرت الصدقۃ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یعنی قرب خدا کے 3 اور وسیلے امیر المومنین فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں بندہ کو خدا کی رضا اور خوشنودی تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک خوف خدا دیکھ لیا آپ نے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار، زیادہ سے زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ استغفار صرف گناہ گاروں کے ہتھیار نہیں ہے، نیک بندوں کے لیے۔ ائمہ معصومین استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ حشر میں امیر المومنین نے مثال دی، جب کسی نے سوال کیا اولاد نہیں ہے، فاقہ ہے، بیماری ہے اور یہ ہے، ہر آدمی الگ الگ آ کے اپنی مشکلات بتاتا تھا، امیر المومنین کیا کہتے تھے؟ استغفار کرو، استغفار کرو۔ استغفار اصل میں انسان بڑا ہو کے چھوٹا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چھوٹا اور بڑا بننے کی کوشش کرے شیطان تھا، وہ ہے استکبار، اور یہ ہے استغفار۔ استغفار ہو بڑا چھوٹا بن کے دوسروں کے سامنے سمپل۔ ائمہ معصومین کے استغفار اس لیے نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، ہمارے سامنے ایک نمونہ سمپل بن کے، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ مل کر، جہاں ہمارا روزہ ان کے روزوں کے ساتھ شامل ہو جائے وہاں ان کا عمل بھی ہمیں ہاتھ پکڑا کے لے جاتا ہے، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ شیطان کچھ نہیں تھا، بڑا بننے کی کوشش کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو استغفار ایک نعمت ہے، استغفار ایک برکت ہے، اور خاص طریقے سے ماہ رمضان میں سحر کے وقت استغفار، یہ خود قرآن مجید میں ہے، باتیں آئیں گی ماہ رمضان کی دعاؤں میں، تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کس وقت کن طریقوں سے اور کن دعاؤں سے استغفار کیا جائے۔ تیسرا طریقہ خدا کی خوشنودی کا خاکسار اور انکساری، جہاں تک انسان جھکتا جائے گا خدا اسے بلند کرتا جائے گا۔
ہم فرش اعضا پہ آ کے جھک جاتے ہیں، ہم بلند ہو کر دیے جاتے ہیں، ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، خدا ہمیں بلند کر دیتا ہے۔ جتنا انسان خدا کے سامنے، انکساری بندوں کے سامنے انکساری، اپنے اکڑ، اپنا غرور، گھمنڈ، تکبر، سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو خاک نشین، اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے بڑے بڑے دماغ ہو جاتے ہیں، یا بڑی بڑی لمبی ہیلیں پہننے کے بعد کٹر کٹر کر کے وہ اپنا دماغ کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ جب عاشور کے دن اپنے جوتے اور چپل کو اتار دیتے ہیں اور خاک سے ان کا پاؤں لگ جاتا ہے تو کتنا زیادہ ان کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے، ایک دن مٹی میں ملنا ہے۔ چوتھا عمل رضا الہی کا، باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں لیکن آپ اس کی طرف شوق اور ذوق رکھتے ہیں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ صدقہ دینا، زیادہ سے زیادہ انسان صدقہ دے۔ صدقہ پہ بھی ایک ہماری 45-46 منٹ کی کلپ آ چکی ہے کہ صدقہ کن چیزوں کو کہتے ہیں، کس طریقے سے دیتے ہیں، اس کے موارد کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، کس طریقے سے انسان صدقہ دے۔ پانچویں چیز ہے ہوائے نفس کی پیروی کرنا۔ اگر خدا کی انسان خوشنودی چاہتا ہے، تقرب چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پانچویں چیز ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا من یرد رضوان اللہ یسخط نفسہ کثرا ومن لا یسخط نفسہ لا یرد ربہ۔ اے بیٹے، اگر کوئی خدا کی مرضی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو ناراض کرے۔ ساری لڑائیاں جھگڑے ہی اسی بات ہوتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا سوچتی ہوں، مجھے کیا چاہیے، کبھی میرے بارے میں سوچا، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا ناپسند ہے۔ یہ کہا کہ جب تک تم اپنے آپ کے، اپنے نفس کو ناراض نہیں کرو گے، خدا کی رضا ملنے والی نہیں ہے۔ شاید اسی بات پر ہم ایک گھنٹہ بولتے اور اس کے دلیل، اطوار، واقعات، روایاتیں پیش کرتے اور حالات زمانہ بیان کرتے تو یقیناً اسی پہ 2-4 تقریریں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں بھروسہ ہے آپ کے عقل و ہنر اور توجہ اور فکر کے اوپر۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جنہیں اللہ نے حکمت دی تھی، خلافت کو چھوڑ دیا تھا، حکمت لے لی، اور اس حکمت کے نتیجے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہیے تو اپنے آپ کو ناراض کرو۔ جو لوگ اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں یہ سمجھ لو کہ خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بڑائی بغیر ناراضگی کے نہیں ملتے۔ اب اس ضمن میں بہت سی حدیثیں، جس نے اپنے نفس کو ناراض نہیں رکھا اس نے خدا کو راضی نہیں رکھا، جناب لقمان نے کہا۔ یہ جناب لقمان کا حکیمانہ کلام ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ نفسانی خواہشات کی پیروی اطاعت الہی کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ جتنا انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے گا، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا سوچنا، اچھا بولنا، اور کوئی ٹوکے نہیں، کوئی روکے نہیں، کوئی ہدایت نہیں کرے، کوئی ہمیں متوجہ نہیں کرے، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ تو نفسانی خواہشات کی پیروی اطاعت الہی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی، لہذا جب تک بندہ نفسانی خواہشات کو نہیں قلا قما کرے گا، نہیں قتل کرے گا، تو وہ اطاعت الہی کے راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اللہ کہتا میری اطاعت کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، من یطیع اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت ضروری ہے، اطاعت جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر لو، اتباع جیسا کر کے دکھلایا جائے تو ویسا کر لو۔ جیسے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، کوئی بچہ یہ نہیں کہتے ہمارے ماں باپ تو نماز پڑھتے نہیں، جماعت میں جاتے نہیں، ہم کیوں جائیں؟ اگر انہوں نے کہہ دیا تمہیں جانا ہے۔ شوہر کی اطاعت ہے، یعنی جو کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اتباع نہیں ہے۔ تو اب یہ اطاعت اور اتباع کی باتیں ہو جائیں گی، تو لہٰذا جب تک انسان اپنی خواہشات کو نہیں مارے گا، وہ نہیں مارے گا، تو اطاعت خدا کی راہ اس کے لیے ہموار نہیں ہوگی، اور جب اطاعت خدا سے دور ہو جائے گا تو خود بخود رضا خدا الہی سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت ہی تو ایک تو رضا ہے،
جتنا انسان اس کا پابند ہو جاتا ہے، پیروکار بن جاتا ہے، اسے رضا الہی ملتی ہے۔ مولا کائنات من المؤمنین فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اخفى اربع فی اربعۃ اخفى رضا فی طاعتہ ولا تستصغرن شیئا من طاعتک۔ اللہ اکبر۔ خدائے بلند و برتر نے اپنی رضا و خوشنودی کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی بھی اطاعت کو چھوڑو نہیں۔ اگر تم نے اطاعت خدا کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر سے رضا پروردگار ختم ہو گئی، اللہ کی راضی۔ آج کے دن ہمیں جاگ گئے، بیدار کیا، غفلت سے نکالا ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے اس کے پوائنٹ بیان کی جاتے ہیں۔ تو ہم تقوی کی طرف جا رہے ہیں۔ تقوی میں یہ عنوان پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب جاگ گئے، ہوشیار ہو گئے ہو، تمہارے اندر سے خوف ختم ہو گیا، تمہارے عمل کو اگر ان بندوں میں ملانا چاہتے ہو جن کے روزے اور نماز کہے جانے کے قابل ہے، تو تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو۔ اس سے پہلے کہ قبر میں اسماعی فہم ہلا کے کہا جائے آج پہلے دن ماہ رمضان میں تم جاگ جاؤ۔ اور جب جاگ گئے تو کیا کریں؟ رضا الہی کی طرف آمادہ ہو۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ کبھی خوف خدا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، انکساری کے ذریعے، کثرت صدقہ کے ذریعے، اپنے خواہشات کو مارنے کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں مولا کائنات نے فرمایا رضی اللہ سبحانہ مقرونا بطاعتہ۔ رضا الہی اس کی اطاعت سے ملی جلی ہے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو رضا الہی اللہ کی اطاعت سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ اگر ایک چیز لینا چاہتے ہیں تو دوسری چیز الگ ہو جائے گی، دونوں چیزیں لینا پڑے گا۔ اللہ کی اطاعت ہے تو رضا الہی تمہارے اندر آ جائے گی۔ روایت میں ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی گھر سے وہ مسجد کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں یہ دعا پڑھتے تھے خرج تو ابتغاء رضوان اجتناب سخطک، میں نکلا ہوں تیری رضا کے حصول کے لیے اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ چھٹی چیز ہے رضا الہی کی تقوی، پرہیزگاری۔ امیر المومنین فرماتے اوصیکم بالتقوی وجعلها منتہى الرضا۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ 183 میں مولا فرماتے ہیں خدا نے تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، اور اس کو اپنی رضا کی اوپر انتہا کر دیا، تمام کر دیا۔ یعنی تقوی کی آخری منزل ہے رضا الہی۔ اللہ اکبر۔ رضا الہی کی جانب کا طریقہ، رضا الہی اللہ کے رضا، اللہ کے راضی ہونے کا طریقہ رضا الہی میں یہ ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اے فرزند رسول کیسے سمجھیں کہ خدا ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہمارے کاموں سے راضی ہے؟ بہت اچھی بات ہے اور اس میں ہم سن لینا تو کافی ہے کہ کیسے معلوم ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کی طرف دیکھو اور اس سے رجوع کرو، دل سے پوچھو، دیکھو کیا تمہارے دل میں خدا کے محبوب بندوں کی محبت پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سوال کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ امام کا جواب کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، دل میں دیکھو، جھانکو کہ اللہ کے محبوب، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے تمہیں محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہی رضا الہی ہے۔ اگر محبت ہے تو سمجھو تم خدا سے راضی اور تمہیں خدا دوست رکھتا ہے۔ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب ترین بندے خود ائمہ معصومین ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے، جو ان سے دوستی کرے وہ ان سے دوستی کرے۔ اللہ کی محبت کا مرکز ہی آل محمد ہے۔ تو اپنے دل میں اگر تلاش کرو کہ خدا کے محبوب یعنی محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو یہ سمجھو کہ تمہیں رضا الہی مل گئی۔ محبت 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 جامعیت ہے، محبت کے شرائط ہیں، محبت ایک علامت ہے، محبت ایک نشانی ہے۔ محبت صرف نام کا نہیں، نام سے تو بہت کھانے والے ہیں۔ محبت کی شرطیں ہیں، دنیاوی بھی محبت دیکھ لیں، دکھاوے کی محبت ایک الگ ہے، لیکن خدا کے محبوب کی محبت اپنے دل میں رکھنا یہ خدا کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ اگر انسان
اللہ اکبر. اگر کوئی اس کو محبت کے بغیر لاکھ زہد و تقوی اختیار کرے تو پوری عمر عبادتیں کرتا رہے، پوری عمر عبادت اگر کرتا رہے تو لوگ اس کے لیے رضی اللہ عنہ کے لاکھ دعائیں کریں، خدا اس سے راضی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے محبوب سے محبت نہیں ہے. تم زاہد ہو، متقی ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، بیکار ہے. اگر تم اللہ کے محبوب سے محبت نہیں ہے تو پوری کائنات ان کے لیے راضی ہونے کی دعا کرے، اللہ کبھی بھی ان کی پر راضی نہیں ہوتا. یہ کھلم کھلا سامنے کی بات ہے، اس میں اختلاف اور لڑائی کی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. خدا اس سے راضی کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں ائمہ معصومین کی محبت نہیں ہے. اور اگر ائمہ معصومین کی حقیقی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ انسان خود بخود وہ سبب فراہم کر لیتا، وہ راستہ فراہم کر لیتا ہے جس سے رضائے معبود کا حصول ممکن ہے. محبت اہل بیت پیدا کر لو. محبت اہل بیت خود انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے. انسان نیکوکار ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے. پہلا تحفہ اسے رضا الہی. اہل بیت سے حقیقی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے نقوش عصمت کو اپنے لیے مشعل راہ، اپنے لیے ایک بہترین چمکتا ہوا راستہ سمجھے، زندگی کا نمونہ قرار دے. ان کی زندگی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو انہی کی طرف لگا دے. ان کی راہ اطاعت اور عبادت کی راہ میں جس کا نتیجہ رضا الہی ہے اس پہ لگا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اس چیز کی نشاندہی فرما جس کے ذریعے تو اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا، بحر الانوار جلد نمبر 70 میں یہ روایت موجود ہے. پس اللہ نے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، پس اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی فرمائی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے میرے بندے، جب بھی تو نے دیکھا کہ میں نے تجھے اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کر لیا، تیار کر لیا اور اپنی نافرمانی سے دور کر دیا تو سمجھ لو کہ میری رضا اور خوشنودی کی نشانی ہے. یعنی تمہیں موقع اور توفیق دے دی کہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت کرو تو یہی تو اس کی رضا ہے. اور جو تمہیں توفیق نہیں ملی، تم نے اپنے آپ کو مقدر نہیں بنایا، تقدیر سازی میں حصہ نہیں لیا، فکری اپنی تربیت اور ذہنی اور عملی تربیت نہیں کیا، تو یہ سمجھو کہ میری رضا اور خوشنودی نہیں ہے. اس حدیث قدسی میں اللہ نے اپنے بندوں کے اطاعت کی آمادگی اور معصیت اور نافرمانی سے منہ پھیرنے کی طرف حکم دیا ہے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اطاعت پر آمادہ ہو جانا اور معصیت سے منہ موڑ لینا، یہ دونوں چیزیں توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے. توفیق کے لیے بھی 37 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. توفیق کوئی کور نہیں ہے کہ اٹھا کے کسی کے جیب میں ڈال دیا جائے. توفیق کے لیے بھی حرکت چاہیے، توفیق بھی عمل چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ اس بات کی طرف آمادگی ہے کہ یقیناً انسان بارگاہ رب العزت میں کس طریقے سے خداوند عالم کی توفیق مانگ رہا ہے. لہذا بندے کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو مجھے یہ توفیق عطا کر دے کہ میں تیری اطاعت کر سکوں. آپ بہت سی دعاؤں میں ابھی دیکھو، دعاؤں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ توفیقی تو مانگ رہے ہیں. معصیت سے، تیری نافرمانی سے دور ہو سکوں تاکہ تیری رضا اور خوشنودی سے قریب ہو جاؤں. آج کی دعا میں یہی تو ہے، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ سخطک. بار الہ آج کے دن مجھے اپنی رضا خوشنودی کے نزدیک کر دے اور مجھے نافرمانی کے عذاب سے دور کر دے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ کوہ طور پہ کسی نے کہا کہ اللہ سے پوچھنا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا جا کے اس سے کہہ دینا کہ اس سے پوچھنا کہ تم راضی ہو نہیں. جب بندہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے تو خدا بندے سے راضی ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہوتے. یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ فریاد، یہ
طرح طرح کی یہ گرمی، یہ سردی، یہ بیماری، یہ ہمارے ساری مصیبت ہمارے لیے کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا کہ موسیٰ یہ یاد رکھو، جو ہماری امتحان پر ہمارے بلا اور امتحان پہ راضی نہیں ہوتا، ہمارے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا، ہمارے بلا پہ صبر نہیں کرتا اور ہماری نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کرتا، اس سے کہہ دو کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ، اللہ اکبر، دوسرا جملہ آج کی دعا میں، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطٍ وَنِقْمَاتٍ۔ سخط جو ہے وہ سین خیتو، یہ شدت غضب، بہت زیادہ غصہ کو کہتے ہیں غضب، عذاب اور عقوبت کا سبب ہے۔ وَنِقْمَا، عقوبت اور عذاب کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ بِهِ وَكَرَّهُ الرِّضْوَانُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے ان باتوں کی اتباع کی اور خدا کو ناراض کرنے والی ہے اور ان کی مرضی کو ناپسند ہے، تو خدا ان کے اعمال کو نابود کر کے رکھے گا۔ یہ آیت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اگر انسان اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کی اتباع کرے تو اللہ اس کے اعمال کو حبط اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر اس کے راضی کرنے والے عمل کیا تو سارا عمل اس کے سامنے، لیکن اگر اس کے ناراض ہونے کا کوئی کام کیا تو اس کے سارے اعمال کو چھین لے گا۔ بغیر ٹکٹ کے ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، سب خالی ہے، پھر اس پر عذاب نازل کرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں جن کے انجام دینے سے خدا ناراض ہوتا ہے، تاکہ خود کو اس قسم کے غیظ اور غضب سے محفوظ رکھیں۔ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح التجا کیا، فریاد کیا، یا رب انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما یجری فیہا من المکاری علی اہلها الا ان ذلك بلاء مقرون قلیل المقصون یسیر بقاء کثیر مدته فکیت احتمال للبلاء الاخرہ وجلیل وقوع مکاره فیها وهو بلاء تطول مدته یدوم مقام ولا یخفون علیہ لأنه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک۔ اللہ، تین جملہ، تیرے غضب اور انتقام اور بدلے کا نتیجہ، انتقام بدلہ، اور اس کی تاب زمین اور آسمان نہیں لا سکتی، جس کی سختیاں اور عظیم۔ اللہ اکبر۔ دعا کہ ان جملے کو ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کا غضب اور ناراضگی کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان، نہ آخرت، کوئی انسان غضب الہی، ناراضگی پروردگار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کیسا انسان ہے جو اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے؟ اس کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے جبکہ ہم دنیا کی معمولی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کورونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو عذاب الہی کو؟ اللہ اکبر۔ لوگ اسے عذاب سمجھتے ہیں۔ اللہ کسی نبی کی دعا کے بغیر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، نبی رحمت ہوتے ہیں، وہ عذاب بھی چلا جاتا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کے کرتوت ہیں، یہ ہمارے بھیجے ہوئے اعمال ہیں۔ ایک رسی اللہ نے ہلائی، پانچویں امام نے مسجد نبوی میں چھوٹی سی ایک رسی کو ہلائی تھی، سب گھر دوار سب ہلنے لگے، لوگ کتنے مرنے لگے، آخر امام کے پاس آئے، پورا واقعہ ہے۔ تو نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آخرت، کوئی چیز عذاب الہی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ آخرت کا دردناک عذاب کے ساتھ دنیا میں بھی اگر انسان عذاب نازل کر دے اللہ، تو سب کو ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی عذاب کم ہے کہ جب جناب یعقوب نبی نے پوچھا کہ میرے پروردگار یوسف کو ان لوگوں نے مارا، تو نے عذاب نازل نہیں کیا؟ کہ ایسا کیسے ہو سکتا میرے بندگان پہ کوئی سختی کرے اور میں بدلہ نہ لوں؟ یہ تو اچھے کچھے ہٹے میرے بیٹے چل رہے ہیں، ان کے اوپر کیا عذاب؟ کہ میں نے اپنے ذکر کی لذت ان سے چھین لی۔ اللہ، ہر چیز میں مزہ آئے گا ان کو، نہیں مزہ آئے گا تو میرے ذکر میں 10 گھنٹہ جو ہے وہ سڑک پر اوٹے پر بیٹھا کے بات کر لو، جہاں 40 منٹ کی مجلس ہوئی بے چین، یہ دعا کتنی لمبی چلے گی، اور یہ زیارت کتنی لمبی ہوگی؟ اتنا بے چین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ذکر الہی سے لذت چھین چکی ہے۔ ہاں،
بلا من کسب سیئات بہ خطیۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں جس نے کوئی بھی، آپ دیکھیں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کی غلطی کو، اس کے وجود کو گھیر لیا ہے، تو وہ لوگ اہل جہنم میں ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے. قرآن خود کہتا ہے جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، برے عمل کی حیثیت رکھتا ہے. جب بھی اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یعنی بار بار اسے عمل کو کیا جاتا ہے، تو پھر وہ عمل ایک حالت اور ملکے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے وجود کو، چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں کرونا وائرس ایک سانس سے شروع ہوتی ہے، کرونا وائرس ایک گلے سے شروع ہوتی ہے، بیماری سے، چھوٹی سی چیز پورے بدن کو گھیر لیتا ہے. آنکھ سے اگر نافرمانی کی، ہاتھ سے نافرمانی کی اور اس کی طرف نہیں ہے، تو پورا وجود اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ لیتا ہے. اور اس کو پھر واعظ، نصیحت، پیغام، درس، اخلاق، کوئی چیز اثر کرتا ہی نہیں. در حقیقت ایسے لوگ، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عبدیت کی شناخت کھو دیتے ہیں، بندے ہونے کا پن نکال دیتے ہیں. ہم سب کچھ تو ہیں، خدا کے بندے نہیں. آج کی دعا میں خالق کے بارگاہ میں ہمارے لیے یہ التجا ہے کہ اے میرے مالک، ہم کو اپنے غیظ اور غضب اور ناراضگی سے دور کر دے، کیونکہ جو عذاب تیری بارگاہ کی پناہ بن جائے وہ بہت دردناک اور دائمی اور ہمیشگی ہوتی ہے. اے اللہ، ہمارے ناتوں اور بدن کو کہاں اور تیرے دردناک عذاب کہاں، ہمارے جسم اور کھال کہاں، اور ہمارا جو ہے وہ جلد اور ہڈیاں کہاں، اور تیرا عذاب کہاں. آج کے تیسرا جملہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بیدار ہو گئے تو رضا الہی ہمیں چاہیے اور اس کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے. دعائے کمیل پڑھتے تو اس طرح کے پڑھیں. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ. اللہ اکبر. بس یہاں سے ہم 10-15 منٹ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کر لیں گے اور بات سمیٹ کر پھر آگے کل اسی جگہ سے بات انشاءاللہ شروع ہوگی. قرآنی آیات، معصومین کی حدیث سے استفادہ ہوتا ہے. ہر مسلمان، ہر قرآن کی نسبت 3 اہم ذمہ داریاں ہیں. وَوَفِّقْنِي، پھر توفیق. توفیق کیا ہے ابھی بیان کیا جا چکا. فیہ لقراءۃ آیاتک، اس کے آیات کی تلاوت. 3 طریقے کی ذمہ داریاں ہیں: قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا. یہ 3 چیزیں. میرے عزیزو، یہ باتیں ہمارے زبان پہ ہونا چاہیے. لوگوں کو سامنے یہ جملے یاد رکھنا چاہیے. اس کو ایک دوسرے کو ماہ رمضان کے اس طریقے سے پیغامات دینا چاہیے. جس کے پاس بھی یہ کلپ پہنچے دوسروں تک پہنچائے، 2 4 10 آدمی تک پہنچائے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہمارے اعمال قبول ہو جائے. قرآن کے سلسلے میں ایک تو قرآن پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کا سمجھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے. جب ہم بیدار ہو گئے، جاگ گئے، ہوشیار ہو گئے اور توجہ کرنے لگے تو ہمارے 3 کام ہیں: قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. لیکن آج کی اس دعا میں صرف قرأت قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق کا ہے ذکر. اللہ اکبر بعد میں آئے گی تلاوت کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ باقی 2 ذمہ داریاں یعنی قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی فریاد ہماری دعا میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. البتہ تلاوت قرآن کا مقدمہ فہم قرآن ہے، تفہیم قرآن. قرآن کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تفہیم قرآن، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسان جب تک قرآن نہیں پڑھے گا اس وقت تک اسے نہیں سمجھ پائے گا، اور جب تک نہیں سمجھے گا اس پر عمل نہیں کرے گا. یعنی عمل کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہذا قرآن مجید کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اس لیے کہ خود کہتا ہے قرآن: رب تال القرآن والقرآن یلن. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، لہذا قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم خاکہ دیکھیں اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے ہمیں زندگی کے تمام دروس سمجھائے ہیں اور بتائے ہیں، اس پر اگر انسان دھیان دے تو یقیناً یہ مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں کہ انسان ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان بتائے ہوئے قانون کو کس طریقے سے فالو کرے گا۔ تو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن سمجھے، اگر بندہ قرآن سمجھے بغیر بھی تلاوت کرتا یا سننے، تو اس کے الفاظ پر نگاہ کرے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اسے پڑھو تب بھی ثواب ہے۔ قرآن کی تلاوت یعنی اللہ سے گفتگو کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب بھی تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دستور قرآن ہے، یہ عمل قرآن ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم اپنے بندوں سے گفتگو ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور ہم مخاطب ہیں۔ وہ بول رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، وہ مخاطب ہے اور ہم مخاطب۔ دعا اور قرآن میں بس اتنے ہی تو فرق ہے، قرآن کریم وہ خود بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، دعا ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے۔ اللہ۔ آج کی دعا میں ہم اس بات کو یہیں اپنے معبود سے تلاوت قرآن کی توفیق کی التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گویا اس سے ہم بول رہے ہیں اور وہ بھی ہم سے ہم کلام ہے۔ بات صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے، بات صرف ٹاک ٹائم کی نہیں ہے، بلکہ خدا قرآن میں اپنے بندوں کے لیے اپنی عظمت کی نشانیاں کے ساتھ متجلی ہوتا ہے۔ خدا کے صفات دکھتے ہیں قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ رَعُوهُ۔ اللہ، پروردگار اپنی عظمت کی نشانیوں کے ذریعے اپنی کتاب میں بغیر دکھائی دیے ہوئے جلوہ نمایاں ہوتا ہے۔ خدا نہیں دکھائی دیتا لیکن اس کی صفات دکھتی ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لازم کر لیں کہ اس ماہ رمضان میں قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا، چاہے 10 آیتیں، ایک آیت پڑھنے کا پورا جو ہے قرآن کا ثواب ہے، چاہے 50 آیتیں، جبکہ سب کے فضائل الگ ہیں۔ قاری قرآن کون ہے، شاکرین کون ہے، اور قناعت والا کون ہے، سب کے لیے ہے کہ جو 50 پڑھے، 100 پڑھے، 150 پڑھے، 500 تک آیتوں کے فضائل بیان کیے۔ قرآن میں الہی عظمت کی نشانی کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں، بصیرت کی ضرورت چاہیے۔ یعنی قرآن میں آیات الہی کی عظمت کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے نور کا ادراک صرف دل کی آنکھیں کر سکتی ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں نور اللہ مزعت بنور القرآن۔ ہماری جوانی کے زمانے میں ایک نابینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب جوان تھے، آیت اللہ بہجت، تو ایک نابینا انسان، اندھا شخص، لیکن وہ بڑا ہی متقی و پرہیزگار تھا، ہمیشہ تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا، قرآن کھول کر جس آیت کو پڑھنا چاہتا تھا اسے آیت کے نیچے اپنی انگلی شہادت کو رکھ کر ایک دن ہم نے مزاح کے طور پر اس سے معلوم کیا، بتاؤ فلاں آیت کہاں ہے؟ اس نے جو ہے وہ پیج پلٹے، ورق پلٹے، اور جس آیت کے بارے میں نے پوچھا تھا اس آیت کے نیچے انگلی رکھ دی، یہی وہ آیت ہے۔ ہم نے کہا یہ آیت وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری آیت ہے۔ تو اس نے بڑے اعتماد سے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کیا تو اندھا ہے جو تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ خود اندھا ہے۔ گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے پاس بصارت نہ ہو وہ اندھا ہے، دل کی نگاہیں جس کے پاس نہیں وہ اندھا ہے، بلکہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو وہ اندھا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ قرآن مجید کے فلسفے کو جو ہم اپنے سامنے جو ہے وہ اگر بیان کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے فلسفے کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا گفتگو مانگ رہا ہے۔ لہٰذا ہر وقت بندے سے یہ التجا ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ تو قرآن صامت ہے، بغیر زبان کے ہے، بول نہیں سکتا، لیکن قرآن ناطق بھی یہی عظمت رکھتے ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نابینا صحابی تھے، مگر نور بصیرت سے بنا پر ان کا نام جو ہے وہ بصیر، ابو بصیر کہا گیا، اور امام کو دیکھتے بھی تھے، محسوس کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت یعنی خدا سے گفتگو کرنا، جس مومن کا ایمان ذوق کلام الہی کی لذت اور مٹھاس سے جو ہے شناس ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، تو پھر کسی اور ذوق اور تلاش میں نہیں رہتا۔ مولا فرماتے ہیں من آنس بتلاوت القرآن لم یوحش مفارقۃ الاخوان، جس کو بھی قرآن کی تلاوت سے انسیت اور محبت پیدا ہو جائے، اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ لاکھ بند رہے کورونا وائرس سے، گھر میں بند رہے، اب تو کوئی نہیں مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا ہے، اور کہاں جائیں، کس سے باتیں کریں، کچھ بھی نہ ملے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس بہترین مونس و مددگار ہے، بہترین ساتھی ہے ہمارے پاس، جس کو بھی قرآن کی تلاوت سے انسیت مل جائے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحش بعد ان یکون القرآن معی، اگر مشرق مغرب تک سب مر جائیں اور کوئی بھی زندہ نہ ہو، پھر بھی میں وحشت اور ڈروں گا نہیں جب تک ہمارے پاس قرآن ہے۔ جو شخص قرآن کو زندگی کا رفیق، دوست اور شریک اور تنہائی کا مونس بنا لیتا ہے، اور اسے تنہائی کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اگر قرآن ساتھ ہے تو کسی کی جدائی کا غم نہیں ہے، قرآن ساتھ نہیں ہے تو دنیا سب اس کے ساتھ ہو، اسے کوئی ہمدم و مونس نہیں ہے، یعنی خدا ساتھ ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا واجب ہے، لازم ہے، دوسروں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ حدیث معصومین میں ہے کہ ان کی بڑی فضیلت کی یہی ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، خاص طریقے سے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، تعلیم دیں، اس لیے کہ تعلیم اور تعلم قرآن کی فضیلت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الا من تعلم القرآن وعلمہ وعلم بہ فیہ ما انفع فاقد الجنہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر کوئی شخص قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس میں موجود آیات پر عمل کرے، تو میں خود جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ینبغی للمؤمنین اللہ یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فیہ تعلیم، مومن کے لیے بالکل ضروری ہے، لازم ہے کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ قرآن نہ سیکھ لے نہ سکھا لے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے مومن کو جلد از جلد قرآن پڑھنا سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ دائی اجل کب دروازے حیات پر دستک دے اور بلا لے اور ہمیں جانا پڑے۔ ایک اور مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامل رائت القرآن حامل رائے الاسلام ومن اکرم فقد اکرم اللہ ومن اہانا فعلیہ لعنت اللہ، حامل قرآن یعنی قرآن کو سیکھنے والے، دوسروں کو تعلیم دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے اسلام کے علمبردار ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کے علم کو لے کے چلنے والے کمانڈر ہیں، اور جس نے اس کی تعظیم کی گویا اس نے خدا کی تعظیم کی، اور جس نے ان کی اہانت کی، توہین کی، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پڑھانے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہت عظمت ہے، خاص طریقے سے قرآن کی، یعنی بڑے قاتل چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ جب کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا اور وہ دیت لینے پہ آیا تو امام نے فرمایا معاف کر دو، اس نے کہا معاف نہیں، کہا دیت لے لو، کہا نہیں میں قتل کرنا۔ تو امام نے فرمایا کبھی اس نے کوئی احسان کیا؟ کہا احسان اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے خون کو معاف کر دوں۔ کہا کیا کیا؟ کہا ابتدا میں اس نے دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دی تھی۔ تو امام نے فرمایا اس کا ثواب مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یعنی قرآن سکھانے والوں کی قدر کرو، اس پر کسی قدر مال متاع کو نچھاور کر دو، یہ نہ سوچو کہ وہ کتنا لیتا ہے اور کتنا پڑھاتا ہے اور کیا کرتا ہے، جتنی بھی دولت ایک بسم اللہ کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ مشہور ہمیں سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بتایا گیا، ورنہ امام کی اولادیں تو خود پڑھی پڑھائی ہوتی ہیں۔
خود جناب علی اکبر کو کوئی سورہ الحم پڑھاتا ہے تو امام نے کہا 1000 درہم، 1000 لباس، اور یہ دولت، وہ سرمایہ سب کچھ دینے کے بعد ایک مکان بھی دیا۔ تو لوگوں نے کہا ایک سورہ حمد، ایک قرآن پڑھانے کا اتنا اجر و ثواب دیتے، تمہیں معلوم نہیں اس نے کیا دیا ہے میرے بیٹے کو، اس کے بدلے میں کل کائنات دے دے تو کم ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں قابل غور مادی علوم سیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن اور دین اور دینیات پہ خرچ کرنا ہمیں بھاری لگتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، خود کوئی قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں عدبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حب النبی، حب اہل بیت و تلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 عادتیں دو، عادت میں ڈالو، اپنے نبی سے محبت، اپنے اہل بیت رسول سے محبت، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن مجید کی تلاوت سے۔ بات تمام ہو رہی ہے، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن سے روشن کرو۔ قرآن، تلاوت قرآن سے نہ صرف گھر منور ہوتا ہے بلکہ دل بھی روشن ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا بنی لا تفعل عن قراءۃ القرآن فإن القرآن یحیی القلب، اے بیٹا قرآن مجید کی تلاوت سے غافل نہ ہو، لا تغفل۔ دیکھیں جو قرآن نہیں پڑھتا وہ غافل ہے، یعنی ابھی پہلے رمضان میں جاگا ہی نہیں، غفلت سے دور ہو۔ قرآن پڑھو، قرآن ہر زبان میں موجود ہے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو اس کی آیتوں پر پڑھو، زبانی پڑھو، اور یہ پڑھیں، بہترین وقت ہے کہ آن لائن درس ہو رہے ہیں، پڑھو، قرآن سیکھو۔ قرآن کسی بھی عمر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو، کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے سورہ فاطر میں یہ اعلان فرمایا ہے ان الذین یتلون الکتاب اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم سرا علانیۃ یرجو تجارۃ لن تبور لیوفقہ اجورہم ویزید من فضلہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب، دیکھیں ہماری سپیڈ کتنی ہے، ہم تیزی سے کتنے بھگ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کم وقت میں بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں چھپ کر، ظاہر ہو کر خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طریقے کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کو پورا پورا اجر دے دے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے نظام قرآن مجید جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ قرآن ایک اہم دولت ہے، سرمایہ ہے، اور قرآن ہمارے لیے وہ تلاوت کا گہوارہ ہے کہ بالکل مختصر 2 لفظوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ اپنے فضل و کرم میں اضافہ کرو قرآن مجید کی تلاوت سے۔ تم قرآن کی تلاوت ضرور کرو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ سب حدیثیں موجود ہیں۔ خود ایک جگہ پہ ہے کہ جو دل قرآن کے ظرف سے نہیں بنتا وہ عذاب الہی نہیں ہوتا، جو قرآن دل میں ہوتا ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور اس حال میں جو وہ جوان ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں سرایت کر جاتا ہے، اور قرآن کے دن، قیامت کے دن قرآن مجید کی شکایت ہوگی۔ خداوند عالم قرآن مجید کو متقی کی ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے، ہدی للمتقین، کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کم از کم متقی ضرور اٹھائیں۔ قیامت کے دن یہی قرآن شکایت کرے گا، اور قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول آواز دیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 گروہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، قرآن، مسجدیں اور اہل بیت اطہار۔ ممکن ہے کہ قرآن مجید کی شکایت خداوند کریم کی بارگاہ میں کئی جہت سے ہو۔ شاید یہ شکایت خدایا ہاں بعض لوگوں نے میری آیات عبادی اور فردی پر عمل تو کیا لیکن سیاسی اور اجتماعی پہ نہیں کیا۔ لیکن قرآن بڑے طریقے سے شکایت کرے گا، ہم ان طریقے سے آمادہ رہیں۔ اب ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کے آداب کیا ہیں۔ آیات قرآن کی تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب جدا جدا بیان کیے گئے ہیں، مگر ہم بالکل مختصر آپ کی خدمت میں ایک نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ منہ اور دہن کو پاک رکھو،
ایسا نہ ہو کہ منہ میں پان بھی ہو، ماوا بھی ہو، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے بدبو آ رہی ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ منہ کو صاف کرو، دہن کو پاک کرو، طیبوا افواہم فإن افواہم طریق القرآن، اپنے دہنوں کو پاک و پاکیزہ رکھو، کیونکہ قرآن تمہارے دہن کو، دہن قرآن کی راہ راستہ ہے۔ استعاذہ کرو، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شیطانی فکر خیالات اعوذ باللہ کہہ کے اسے دور بھگا دو، صرف اللہ اور یاد الہی اور اللہ کا ذکر اور اللہ ہی والوں کے لیے ذکر ہو۔ ترتیل قرآن، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اچھی طریقے سے۔ تدبر، قرآن مجید میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہم، تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرہ برابر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ پانچواں، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پڑھو۔ الم یعن للذین آمنوا ان لا یخش قلوب لذکرکم، ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اچھی آواز میں پڑھو۔ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا کرو، کیونکہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا حسن قرآن کی سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ ہم بیدار ہو گئے، ہوشیار ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رضا الہی چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی کس کے لیے ہے؟ خوف خدا رکھنے والے، استغفار کرنے والے، تکبر سے دور رہنے والے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ دینے والے، اور اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنی پسند ناپسند کو دور کر دے، تقوی الہی اختیار کرے اور اللہ سے راضی ہو جائے، اور اللہ جس چیز سے رضا ہونا چاہتا وہ اس سے راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سخط اور نقمات اور ناراضگی اور غضب سے بھی بچے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن بات کرتا ہے انسان سے۔ ہم نے آج کی دعا کی جو آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی حیات رہے۔ عظمت و جلالت قرآن، قرآن کے دیگر صفات اور فضائل انشاءاللہ آنے والی دعاؤں میں بیان کی جائیں گی۔ آخر میں خالق اللہ تیرے رزق سے ہم افطار کر رہے ہیں اور تجھ پر بھروسہ اور توکل کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوسرے دن کا ثواب کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے دوسرے دن ہر ایک قدم پر جو تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ نبی کا ثواب، 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور یقیناً ہر قدم پہ مومن کے 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب دے گا، 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب دے گا، اور ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ بحر الانوار جلد نمبر 96۔ تو ہمیں بھی دوسرے روزے کی توفیق مل جائے، اور جن لوگوں نے ان کاموں میں حصہ لیا ہے اللہ انہیں ہر طریقے سے آباد و شاد رکھے۔ جو سامعین و محترم اسے سن رہے ہیں اللہ ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور ان کے وقت کو اور برکت میں شامل فرمائے، ان کے روزے کو قبول کر لیں، ان سے سلامتی عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے درمیان سے یہ بیماری دور ہو جائے، کم از کم شہادت امیر المؤمنین کے لیے ہم لوگ آمادہ ہو جائیں، اور اس دن میں مجلس، ماتم اور دیگر عبادتیں کر سکیں۔ اللہ تمام دنیا کے مکروہات اور غلط چیزوں کو دور کر دے، ہمیں حفظ و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی غربت کو یاد کرتے ہوئے کہ قرآن کی تلاوت اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حسین نوک نیزہ پہ بھی کھڑے ہیں، اور اس کے بعد سر کٹ چکا ہے تو حسین پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو، صرف سنو نہیں، اس کی طرف آنکھیں لگا کے، کان لگا کے دیکھو۔ شاید حسین چاہ رہے تھے، یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ تم ہمارے سر کو بدن سے تو جدا کر سکتے ہو، لیکن ہمیں قرآن سے اور ذکر الہی سے دور نہیں کر سکتے۔ ہمارا بدن بھی کٹ جاتا ہے، بدن سے
سر الگ ہو جاتا ہے تب بھی ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، پڑھتے ہیں تو قرآن۔ یہ ثبوت پیغمبر اسلام کے اوپر جو الزام لگایا اس کا جواب۔ تیسری چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے تو اس پر غور کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ حسین نے بھی چاہا کہ نوک نیزہ پہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تاکہ یہ مجمع جو سامعین آیا ہے اور دیکھنے والے تماشائی آئے ہیں سب میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور میری بیویوں کے، میرے بہنوں کے، میرے گھر والوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ اکبر! لیکن ان ظالموں نے کبھی پتھر مارے، کبھی نیزے مارے، کبھی اونٹ سے گرایا، کبھی تماچے مارے، ایسے ظلم کیے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی حسین نے قرآن کو زندہ رکھا اور قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حسینی جو ہوگا وہ قرآن پڑھے گا، علی والا جو ہوگا وہ قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا۔ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو روزہ گزر گیا اس کو قبول کر لے، آئندہ رکھنے کی بھی توفیق دے دے، روزہ روزہ کہے جانے کے قابل بنا دے، تلاوت قرآن اور غفلت سے ہمیں بیدار کر دے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔